اگر کوئی چھوڑ کر چلا گیا ہے اسے واپس بلانے کے لیے یہ 4 کام ہرگز نہ کریں۔ السلام علیکم، میری جو آج کی ویڈیو ہے یہ بڑی اہم ہے۔ اگر تعلق میں کوئی شخص چھوڑ کر چلا جاتا ہے، چاہے وہ ٹیمپریری گیا ہے چاہے پرماننٹ گیا ہے، پرماننٹ تو ویسے بہت مشکل ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، لیکن بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ پرماننٹ گیا ہے، تو آپ نے 4 کام نہیں کرنے۔ بے شمار بار میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا رہتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ 4 وہ کام ایسے کیا ہیں جو آپ نے نہیں کرنے۔ اگر کوئی شخص آپ سے بریک اپ کرتا ہے، آپ کو چھوڑ کر جاتا ہے، تو آپ نے یہ 4 کام ہرگز نہیں کرنے، اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ بہت بڑی تعداد لوگوں کی یہ کام کرتی ہے، جس سے وہ حاصل ہونے کے بجائے لا حاصل ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو آپ کی مٹھی میں ہوتا ہے، جو شخص آپ کے پیچھے ہوتا ہے، وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے اور پھر وہ آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے، تکلیف دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہی شخص جو ایک وقت میں آپ کی خوشی ہوتا ہے وہ دکھ بن جاتا ہے۔ پہلا کام کیا ہے کہ آپ نے اس کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ لوگ کسی کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ اگر کوئی شخص بریک اپ کرتا ہے، تعلق توڑتا ہے، کیونکہ وہ ایموشنلی جڑے ہوتے ہیں، تو اچانک ان سے یہ جو بریک اپ ہے وہ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ بھاگتے اس لیے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ کسی کے پیچھے بھاگیں گے، خاص کر اس کے پیچھے جس نے اس کو چھوڑا ہے، تو وہ شخص ان سے دوبارہ جڑ جائے گا، یا وہ کوشش کرتے ہیں اس کے پیچھے بھاگیں یا اس سے جڑے لوگوں کے پیچھے بھاگیں تاکہ تعلق کو بحال کر سکیں۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں تو دوسرا شخص آپ سے دور ہوتا ہے۔ یہ سائیکالوجیکلی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اب بہت بڑی تعداد وہ بھاگتے ہیں، تو یہی ہے نا کہ ہمیں حاصل ہو جائے، لیکن جب اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے تو جتنا آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، جتنی آپ کمپلشن کریٹ کرتے ہیں، اتنی ریپلشن کریٹ ہوتی ہے۔ تو بھاگنا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ تعلق ختم کرتا ہے، توڑتا ہے، تو آپ نے اس کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ خود کو دکھی شو نہیں کرنا۔ اب اس بیہیویئر کو ڈی کوڈ کرتے ہیں کہ لوگ خود کو دکھی شو کیوں کرتے ہیں۔ اگر کوئی چھوڑ کر جاتا ہے، انہیں لگتا ہے، جس کو چھوڑا جائے اسے لگتا ہے کہ دوسرے شخص کو جب پتہ چلے گا کہ میں دکھی ہوں تو وہ واپس آ جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس سے دوسرے شخص کی ایگو فیڈ ہوتی ہے، وہ اور آپ سے دور ہوتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس کو آپ کے دکھ دینے سے اتنی تکلیف ہو یا وہ آپ کے دکھ دینے سے گھبراتا ہو تو وہ کبھی چھوڑ کر جائے گا۔ اس بات کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ خود کو دکھی شو کرتے ہیں تو وہ دور جائے گا، قریب نہیں آئے گا، جبکہ آپ سمجھتے ہیں کہ دکھی شو کرنے سے وہ آپ کا دکھ دیکھ کر دور کرنے کے لیے آ جائے گا۔ اگر اس کے سینے میں دل ہو، وہ آپ کے جذبات کو سمجھتا ہو، تو وہ کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے دکھی شو نہیں کرنا ہے۔ اگر بہت سارے لوگ ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم خوش شو کریں گے تب بھی وہ دوسرے شخص کو ڈسٹرب کریں گے۔ دیکھیں، پہلے تو یہ کلیئر کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے دور ہو جائے۔ تو خوش اگر آپ جینون ہیں تو پھر تو شو کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ جینونلی خوش نہیں ہیں تو پھر نارمل ہو جائیں، ایسے شو کریں جیسے نتھنگ ہیپنڈ، لیکن دکھ شو نہ کریں۔ کچھ بھی دکھی ایسا نہ کریں جس سے آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ دوسرے شخص کو آپ پر رحم آ جائے گا۔ اگر رحم آتا ہو تو وہ کبھی نہ آپ کو چھوڑ کر جائے گا۔ تو اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ وہ کام ہے جس کو کرنے سے دوسرا شخص آپ سے دور جائے گا، نہ کہ قریب۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ قریب آئے گا، لیکن سائیکالوجیکلی ایسا نہیں ہوتا۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ اپنے احسانات، اپنی نیکیاں اس شخص کو نہ گنوائیں، کیونکہ جب کوئی شخص آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے تو وہ بے مروت ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کی کسی نیکی کا لحاظ نہیں کرتا، آپ کی کسی احسان کا لحاظ نہیں کرتا، وہ مانتا ہی نہیں آپ کی محبت کو، کسی چیز کو، کیونکہ وہ منکر ہو جاتا ہے۔ جب وہ چھوڑ رہا ہوتا ہے تو وہ منکر ہو کر کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، تم نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی، تمہاری کوئی نیکی نہیں ہے، تمہارا کوئی احسان نہیں ہے۔ وہ احسان فراموش ہو جاتا ہے۔ اس لمحے میں وہ ایک سٹیٹ ہوتی ہے، اس کی ایک ایموشنل سٹیٹ ہوتی ہے، اس کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو یہ بتائیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا، میں نے تمہارے سے بے انتہا محبت کی، میں نے تمہارے ساتھ مخلص رہا، یا میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کبھی نہیں کی، میں نے تمہارے ساتھ وفا کی، اس کے لیے ہر چیز اس وقت مٹی ہو گئی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اس فیصلے کی وجہ سے اس کے جذباتی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو جو آپ پازیٹیولی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بیسیکلی میں بار بار یہ آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ سارے کام کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں ان سے ہمیں پازیٹیو رزلٹ ملے، کہ وہ شخص جانے والا نہ جائے۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ چلا گیا تو واپس آ جائے، حالانکہ اس طرح نہیں ہوگا۔ اس پیٹرن کو، سائیکالوجی کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ اپنے احسانات اس وقت گنائیں گے، نیکیاں گنائیں گے، اور وہ محبت بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ نے اس سے محبت کی، اپنی محبت کو گنوائیں گے تو وہ انکار کر دے گا، پھر آپ تکلیف میں آئیں گے، آپ کو دکھ ہوگا، اس نے ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیا، اس نے محبت پر پانی پھیر دیا، اس نے میرے خلوص پر پانی پھیر دیا، اس نے میری وفا پر پانی پھیر دیا، آپ کو اور تکلیف ہوگی۔ تو ایسا نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو بعد میں احساس بھی ہو کہ آپ نے بہت کچھ کیا، لیکن اس سچویشن کے اندر جب وہ چھوڑ کر گیا ہے تو آپ نے اپنے احسانات، اپنی محبت، اپنی نیکیاں، جو کچھ بھی آپ نے اس کے لیے کیا، اس کے ساتھ کیا، وہ نہیں گنوانا۔
चौथी अहम बात, आपने अगर कोई शख्स छोड़कर जाता है तो खुद को अजियत नहीं देनी। याद रखें, लोग अपने आप को अजियत क्यों देते हैं, कभी आप इस बात पर भी गौर करें। बहुत सारे लोग जब कोई अपने आप को अजियत देता है तो हंसते हैं, उनके लिए तमाशा होता है कि ये क्या बात हुई, किसी इंसान के लिए रो रहा है, किसी इंसान के लिए खुद को काट रहा है। लोग अपने ऊपर कट क्यों लगाते हैं? साइकोलॉजिकली लोगों के दुख को समझें, उनकी सिचुएशन को समझें, उन पर हंसे नहीं, क्योंकि वो कट इसलिए लगाते हैं कि उनको टेम्पररी रिलीफ मिलता है। याद रखें, जब कोई बंदे को छोड़ देता है, इंसान को छोड़ देता है, तो वो एक ऐसी मुर्गे बिस्मिल की हालत होती है कि वो तड़प रहा होता है, उसे समझ नहीं आती, हाफ कट होता है, उसको समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ जाऊं, उसको समझ ही नहीं आती कि वो उसके साथ बना क्या, उसके साथ हुई क्या, तो वो तड़प रहा होता है, उस तड़प में वो खुद को अजियत देता है। तो आप कोशिश करें खुद को अजियत, किसी किस्म की अजियत ना दें। अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को अजियत में डालेंगे, तकलीफ में डालेंगे तो दूसरे शख्स का दिल नरम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब कोई शख्स छोड़कर जा रहा होता है तो वो बदलिहाज हो जाता है, बेमुरवत हो जाता है, वो कुछ भी मानता नहीं है। तो आपकी तकलीफ, आपकी अजियत आपके दुख और तकलीफ को बढ़ाएगी, सिचुएशन को वर्स्ट करेगी, उसको आपसे दूर करेगी, आपके करीब नहीं करेगी। तो कभी भी खुद को अजियत ना दें। अगर आप अपने आप को अजियत दे रहे हैं तो आप फाइंड आउट करें कि मैं इस पेन को किस तरह से अपने अंदर से बाहर निकाल सकता हूं, बजाय इसके कि मैं खुद को कट लगाऊं या कोई तकलीफ दूं या कोई ऐसा अमल करूं जिससे मेरी तकलीफ वक्ती तौर पर खत्म हो। आपने लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है, लॉन्ग टर्म गोल बनाना है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि इस तकलीफ से निकल जाऊं। दूसरे शख्स को नहीं छोड़ना होता, सिर्फ तकलीफ से बाहर निकलना होता है, जो हमारे अंदर तकलीफ होती है। तो ये 4 काम ऐसे हैं, अगर कोई शख्स आपको छोड़ देता है, जाने वाले को जाहिर है दोबारा भी पकड़ा जा सकता है, साइकिक वे में भी, साइकोलॉजिकल वे में भी, पॉजिटिव साइकोलॉजी से भी और डार्क साइकोलॉजी से भी। तो कभी भी याद रखें, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है और बार बार कहता हूं कि हु द हेल ही इज, कि वो ये बात डिसाइड करेगा कि उसने आपको रखना है या छोड़ना है, ये हम तय करेंगे, ये हमने तय करना है। तो अगर कोई शख्स इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देता है तो अपने आप को ये साइकोलॉजिकल सजेशन दे कि ये कौन होता है, हम इसको वहां से पकड़ेंगे, हम इसको ऐसा पकड़ेंगे, ये सारी उम्र याद रखेगा कि किसी को छोड़ने का नाम ही नहीं लेगा। बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।